پھر سوال اٹھتا ہے کیا ہر وہ جانور حلال جو گھر میں پال لیا جائے قربان کر سکتے ہیں؟ تو اگر کسی نے ہرن پالا ہوا ہو وہ اس کی کرے قربانی، اگر کسی نے مارخور پالا ہوا ہو وہ اس کی کرے قربانی، اور کسی نے شتر مرغ پالا ہوا ہو اس کا تو گوشت بھی گائے سے زیادہ نکل آتا ہے، اس کی کرے قربانی۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ایک گھریلو پالتو جانور ہو، دوسرا 8 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، اس سے باہر نہیں جانا۔ وہ 8 قسمیں کون سی؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، پھر اگلی آیت میں فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ 143 نمبر آیت اور 144 نمبر آیت، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں گنوا دی جانوروں کی، صرف ان کی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ کسی بھی حلال جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ وہ کون سے؟ من الضأن اثنین، دمبے کا نر اور مادہ، دمبا دمبی۔ ومن المعز اثنین، بکرا بکری۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ومن الابل اثنین، اونٹ اور اونٹنی، اور آگے فرمایا ومن البقر اثنین، گائے اور بیل۔ بس یہ 8 قسمیں متعین ہیں، ان کے علاوہ کسی چیز کی قربانی نہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں، تھوڑا صبر۔ حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں بھینس کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس صحابہ نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، صحابہ نے نہیں دیکھی تھی، بھینس تھی نہیں اس علاقے میں۔ بھینس ایک آبی جانور ہے، پانی میں رہنے والا۔ سعودی عرب میں کوئی دریا ہی کوئی نہیں، وہ رہے گا کہاں؟ پہاڑوں میں، وہاں تھی نہیں، صحابہ نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں عراق فتح ہو گیا، پھر بھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ پھر جب ایران فتح ہوا، پھر جب صحابہ یہاں گئے تو لوگوں نے گھروں میں رسیوں میں باندھ باندھ کے جانور پالا ہوا کالا شیدی، انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کھانا پینا ہر چیز گائے بیل کی طرح ہے، لیکن ہے جانور عجیب سا۔ لوگوں نے پالا ہوا ہے، دودھ بھی پی رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اب اس کو کس کھاتے میں ڈالیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اوپر سے آ گئی بقرہ عید، وہاں گائے ڈھونڈ رہے تھے، گائے مل رہے تھے، بھینسیں بہت تھی۔ صحابہ ہوئے پریشان، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ اب کیا کریں، یہاں گائے مل نہیں رہی، اونٹ مہنگے بہت ہیں اسی علاقے میں، بھینسیں ہیں، اس طرح کا جانور ہے۔ لوگ یہاں پر الجاموس کہتے ہیں اس کو، حدیث شریف میں تذکرہ آتا ہے، اس کو جاموس کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے دیکھا، سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے بھائی یہ فیصلہ علی کے پاس لے جاؤ، وہی علم کا باب ہے، وہی دروازہ کھولے گا۔ جب یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کیفیت دیکھی، دیکھ کر کہا کہ ہم اس کو اپنے علاقے کی گائے پر قیاس کرتے ہیں، جو گائے کا حکم ہے بھی آئی نہیں، وہی اس جاموس کا یعنی بھینس کا حکم ہے۔ لہذا جس طرح گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، اسی طرح بھینس میں بھی 7 قربانی والے شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ فتویٰ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھینس بھی قربانی میں کاٹنا جائز ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہمارا مسلک حضرت علی سے ہی ثابت ہے۔ اہل حدیث وغیرہ اس قسم کے کچھ لوگ وہ بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، حالانکہ ان کی سوچ غلط ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ حکم دیا، قرآن میں بھی نہیں ہے، لہذا ہم کیوں کریں؟ حلال ہے لیکن قربانی میں جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل سب سے بڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو جس طرح تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا لازمی ہوگا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک خلیفہ برحق ہے، خلافت راشدہ میں سے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان کی بات ہم بیعینی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے نبی کی بات ہے، ان کی بات پر عمل کرنا ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے نبی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ لہذا جب علی نے کہہ دیا کہ اس پر قربانی جائز ہے تو ہم کہیں گے ہاں یہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ نے کہہ دیا جائز ہے۔
اس وجہ سے اس کو بھی قربانی کے جانوروں میں شامل کیا گیا ہے۔